رائے کربلا آوے صدائے کربلا حیران ہوں کیا فضائل ہے، حیران ہوں کیا فضائل زینب رقم کروں اور ممکن نہیں خیال میں قرآن بہم کروں کس طرح دو جہاں کو سپرد قلم کروں اور لازم ہے سرپا ناد علی پڑھ کے دم کروں لازم ہے سرپا ناد علی پڑھ کے دم کروں اور موتی لٹائے حسن زبان گفتگو بڑھے بھئی سجدہ درے بطول پہو آبرو بڑھے حیران صدائے کربلا شبیر نے کہا تھا جانے دو ہند مجھ کو شبیر نے کہا تھا بہت توجہ شبیر نے کہا تھا جانے دو ہند مجھ کو شہ کی زبان پر تھا ذکر نہاں ہمارا شہ کی زبان امام کی نظریں تھی دیکھ رہے تھے شبیر نے کہا تھا جانے دو ہند مجھ کو شہ کی زبان پر تھا ذکر نہاں ہمارا شہ کی زبان پر تھا اور یہ دو مصرے ایک تضمین ہے توجہ چاہتا ہوں ملا فرمائے شاید کسی قابل ہو شاید اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا شاید
اقبال نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. آیا سوال کون ہے سب سے بڑا شہید؟ توجہ چاہتا ہوں، علم تشریف فرمائے. آیا سوال کون ہے سب سے بڑا شہید؟ سب سے بڑا شہید. کاغذ پہ میں نے اصغر بے شیر لکھ دیا. کاغذ پہ میں نے اصغر بے شیر لکھ دیا. اور یہ دو مصرے صرف بچوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جب دل اپنا کام کرنا بند کرنے لگتا ہے تو ڈاکٹر سینے کو دباتا ہے، اور جب دباتا ہے تو دھڑکن دوبارہ واپس آتی ہے. توجہ چاہتا ہوں، بس یہ دو مصرے جو آپ تک پہنچانے ہیں. کاغذ پہ میں نے اصغر بے شیر لکھ دیا. آیا سوال کون ہے سب سے بڑا شہید؟ دو مصرے توجہ چاہتا ہوں. تو میں نے کہا طبیب سے سینے میں درد ہے. توجہ چاہتا ہوں. میں نے کہا طبیب سے سینے میں درد ہے. سینے میں درد ہے. نسخے میں اس نے ماتم شبیر لکھ دیا. ہر دور میں محافظ کعبہ حسین ہے. ہر دور میں محافظ کعبہ حسین ہے. کعبہ حسین ہے. قتل یزید کے لیے زندہ حسین ہے. قتل یزید کے لیے زندہ حسین ہے. بیعت کے طالبوں بھی نور آئیں گے. بیعت کے طالبوں بھی نور آئیں گے. نور آئیں گے. ارے تم تو ابھی سے چپ ہو، یہ پہلا حسین ہے. تم تو ابھی سے چپ ہو، یہ پہلا حسین ہے. تو لفظ حسین نام نہیں ایک فرد کا. لفظ حسین نام نہیں ایک فرد کا. ایک فرد کا. سچ پوچھئے تو ایک ادارہ حسین ہے.
سچ پوچھئے تو ایک ادارہ حسین ہے. انسانیت کا کوئی نہ مسلک نہ کوئی دین. توجہ چاہتا ہوں. انسانیت کا کوئی نہ مسلک نہ کوئی دین، نہ مسلک نہ کوئی دین. ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین، ہر گھر سے آ رہی ہے صدا یا حسین کی. گھر گھر سے، ہر گھر سے آ رہی ہے صدا یا حسین کی، صدا یا حسین کی. ارے دنیا سمجھ رہی تھی اکیلا حسین، تو تم کو نہ ہو یقین تو خود حر سے پوچھ لو. اللہ تک پہنچنے کا رستہ حسین ہے. انظار مصطفیٰ کی فضیلت نہ پوچھئے. انظار مصطفیٰ کی فضیلت نہ پوچھئے، فضیلت نہ پوچھئے. ارے یہ وہ نبی ہے جس کا نواسا حسین. علی کے مسند تطہیر و امامت ہیں علی، نور وحدت ہیں نبی، نور رسالت ہیں علی. جسم اعجاز علی، روح کرامت ہیں علی، مادی شکل میں اللہ کی طاقت ہیں علی. کیوں کہوں میں کہ زمانہ انہیں کیا کہتا ہے، ایسے ہی کچھ ہیں کہ حق عین خدا کہتا ہے. ایسے ہی کچھ ہیں کہ حق عین خدا کہتا ہے. نوبتیں جس نے اذانوں کی بجائیں وہ علی، آیتیں جس کے لیے عرش سے آئیں وہ علی، مدحتیں جس کی حدیثوں نے سنائیں وہ علی، جس نے چولیں در خیبر کی ہلائیں وہ علی، جس کی قوت ہے رسول دوسرا کی طاقت، جس کے بازو ہے خدا داد خدا کی طاقت. مصطفیٰ قلزم رحمت تو شناور ہیں علی، وہ ہے آئینہ اس آئینے کا جوہر ہیں علی. مالک خلد ہیں وہ، ساقی کوثر ہیں علی، دین داور ہیں نبی، شرع پیمبر ہیں علی. جیسے احمد کا شرف خالق غفار کے بعد، ہو بہو ایسے ہیں یہ احمد مختار کے بعد. شرف منزل آیات شریفہ ہیں علی، امت احمد مرسل کا وظیفہ ہیں علی. ایک تو نائب قدرت کے خلیفہ ہیں علی، پھر جو مصحف سے مقدم وہ صحیفہ ہیں علی. پھر جو مصحف سے مقدم وہ صحیفہ ہیں علی. جب علی عزم کے میدان میں پورے اترے، تب کہیں عرش سے قرآن کے سورے اترے. تب کہیں عرش سے قرآن کے شان وہ ہے کہ ملک نور خدا کہتے ہیں. شان وہ ہے کہ ملک نور خدا کہتے ہیں. آن وہ ہے کہ نبی قلع کشا کہتے ہیں. ذات ایسی ہے
کہ سب صلی اللہ کہتے ہیں، اور نصیری تو خدا جانیے کیا کہتے ہیں، اور نصیری تو خدا جانیے کیا کہتے ہیں، قول محبوب الہی کے سوا سمجھے ہیں، قول محبوب الہی کے سوا سمجھے ہیں، یا خودی بھی نہیں نادان خدا سمجھے ہیں، یا خودی بھی نہیں نادان خدا سمجھے ہیں، ہم خدا دوست ہیں کہتے ہیں جو درگاہ میں خدا، مرکز دین مبین مقصد احکام خدا، میں وحدت کا چھلکتا ہوا ایک جام خدا، جب سنا نام علی دل نے کہا نام خدا، جب سنا نام علی دل نے کہا نام خدا، ہم نصیری کا عمل شرک جلی کہتے ہیں، ہم نصیری کا عمل شرک جلی کہتے ہیں، ایسے حق گو ہیں کہ حق کو بھی علی کہتے ہیں، ذکر حق ذکر نبی یاد علی، فاتح بدر احد زور خدا داد علی، ہر قدم کیوں نہ ہو ہم طالب امداد علی، حق نے مشکل میں محمد سے کہا ناد علی، حق نے مشکل میں محمد سے کہا ناد علی، دین رب کا وہ سمجھتے تھے سہارا ان کو، جب تو خیبر میں بلا خوف پکارا ان کو، مالک مملکت فتح و ظفر ہیں حیدر، حافظ ختم رسل شام و سحر ہیں حیدر، پشت پر ہے جو نبی کی وہ سپر ہیں حیدر، اپنے بابا کی دعاؤں کا اثر ہیں حیدر، اپنے بابا کی دعاؤں کا اثر ہیں حیدر، قلب ہیں احمد مختار تو یہ غالب ہیں، قلب ہیں احمد مختار تو یہ غالب ہیں، حق کے طالب ہیں کہ دل بند ابو طالب ہیں، حق کے طالب ہیں کہ دل بند ابو طالب ہیں، والی سلطنت اہل ولا ہیں حیدر، جرم عصیاں کے مریضوں کی دوا ہیں حیدر، شامل نور رسول دو سرا ہیں حیدر، اور اسی وجہ سے تو وجہ خدا ہیں حیدر، اور اسی وجہ سے تو وجہ خدا ہیں حیدر، یہ بھی طاعت ہے کہ مولا کی اطاعت کر لی، ان کے چہرے پہ نظر کی تو عبادت کر لی، ان کے چہرے پہ نظر کی تو عبادت کر لی، کس نے پایا ہے یہ اقبال یہ شان و شوکت، دین کہتے ہیں جسے وہ ہے علی کی طاقت، یہ نہ انسان کی ہمت نہ اسد کی جرت، کوئی فطر اس سے تو پوچھے کہ ہے کتنی قدرت، قدسیوں کو بھی مرادوں کے گوہر بخشے ہیں، قدسیوں کو بھی مرادوں کے گوہر بخشے ہیں، بے پرو بال کو اخلاص کے پر بخشے ہیں، جسد شرح محبوب خدا سر حیدر، جسد شرح محبوب خدا سر حیدر، خیش حیدر ہیں پیمبر کے برادر حیدر، وادی علم کے ہیں شہر نبی در حیدر، وادی علم کے ہیں شہر نبی در حیدر، در فردوس پہ تحریر ہے حیدر حیدر، در فردوس پہ تحریر ہے حیدر حیدر، ہم نے جنت سے جو پوچھا تیرے کیا ہیں حیدر، ہم نے جنت سے جو پوچھا تیرے کیا ہیں حیدر، کھل کے ہر در نے کہا عقدہ کشا ہیں حیدر، کھل کے ہر در نے کہا دین اسلام کے ایک عاشق جانباز علی، طائر علم و عمل کا پرے پرواز علی، راز احمد کا جو مصحف ہے تو ہم راز علی، ایک اعجاز وہ ہے دوسرا اعجاز علی، ایک اعجاز وہ ہے دوسرا اعجاز علی، فرق اتنا سا ہے قرآن میں اور حیدر میں، فرق اتنا سا ہے قرآن میں اور حیدر میں، وہ پیمبر کے گھر اترا یہ خدا کے گھر میں، وہ پیمبر کے گھر اترا یہ خدا کے گھر میں، بعد احمد کے ہر ایک علم کے ماہر ہیں علی، ترک اولا سے بھی ہیں پاک وہ طاہر ہیں علی، علم باطن کے جو عالم ہیں وہ ظاہر ہیں علی،
بولے در نجف کان جواہر ہیں علی، بولے در نجف کان جواہر ہیں علی، جس نے مانا ہے انہیں اس نے بھی کیا جانا ہے، جس نے مانا ہے انہیں اس نے بھی کیا جانا ہے، صرف اللہ و نبی نے انہیں پہچانا ہے۔ رزق کونین کا یہ بار اٹھانے والے، اپنی روزی کے ہیں خود روز کمانے والے، کھا کے یہ نانے جویں خلد لٹانے والے، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ ہاتھ خالی ہے مگر علم سے معمور بھی ہے، حق کے معمار بھی ہیں، باغ میں مزدور بھی ہے۔ یہ نہ ہو گر، بن سماعت فرمائیں کہ یہ نہ ہو گر تو کوئی حق کا منادی ہی نہ ہو، یہ نہ ہو گر تو کوئی حق کا منادی ہی نہ ہو، پھر کوئی طاعت معبود کا عادی ہی نہ ہو، یہ نہ پیدا ہو تو ایسا کوئی ہادی ہی نہ ہو، دختر احمد مختار کی شادی ہی نہ ہو، دختر احمد مختار کی شادی ہی نہ ہو، کف ایسا نہیں پائے گی کسی کی لڑکی، لڑکا اللہ کے گھر کا تو نبی کی لڑکی، لڑکا اللہ کے گھر کا تو نبی کی لڑکی، کل فضائل سے ہے آراستہ یہ ذات سعید، جب تو خاصان خدا کہتے ہیں مولا کے وحید، ایک ادنا سی فضیلت ہے دو عالم سے مزید، ایک ادنا سی فضیلت ہے دو عالم سے مزید، کعبۃ اللہ کے مولود ہیں مسجد کے شہید، کعبۃ اللہ کے مولود ہیں مسجد کے شہید، قلب ہیں احمد مختار تو یہ قالب ہیں، قلب ہیں احمد مختار تو یہ قالب ہیں، حق کے طالب ہیں کہ دل بندے ابو طالب ہیں۔ حفظ سبطین محمد جو فریضہ تھا اہم، اہتمام اس کا علی کر کے گئے مرتے دم، چھوٹے بیٹے کو بلا کر یہ کہا دے کے علم، اب تمہیں سونپتے ہیں اپنے بڑے فرض کو ہم، پسرانے شہ لولاک کے حافظ تم ہو، ہے حمایت کو جو زینب تو محافظ تم ہو، جس طرح شاہ رسول کے لیے ہم بن گئے ڈھال، تم امامت کی سپر ہو، یوں ہی اے ماہ کمال، خاص کر نہر کے ساحل پا ہو جب جنگ و جدال، جانشین باپ کا اپنے کو سمجھنا میرے لال، تم کو ہم سونپتے ہیں کام ابو طالب کا، کربلا یاد رکھے نام ابو طالب کا، باپ کی تھی جو تمنا وہی بیٹے نے کیا، جیتے جی غم کوئی شبیر کو ہونے نہ دیا، جنگ میں ضبط کتا حکم تو غصے کو پیا، شہ نے جو اسلحہ لے جانے سے روکا نہ لیا، تشنگی بھول گئے نہر کی تیاری میں، جنگ کی نفس سے تکمیل وفاداری میں، اس قدر الفت شبیر میں تھی سرشاری، ان کی نصرت میں انہیں پھول تھیں ضربیں کاری، زر کا جادو نہ لعینوں کی چلی یاری، شمر بہکانے کو آیا اسے ٹھوکر ماری، شمر بہکانے کو آیا اسے ٹھوکر ماری، تف نہ کی شام کی 9 لاکھ کی سالاری پر، تف نہ کی شام کی 9 لاکھ کی سالاری پر، ناز تھا چھوٹے سے لشکر کی علمداری پر، امتحان گاہ عمل مار کے کرب ولا، تو بھی کچھ بول بہت تو نے بھی پرکھی ہے وفا، تیری جانب سے جو عاشور کو چلتی ہے ہوا، صاف کانوں میں عقیدت کے یہ آتی ہے صدا، مشق بھر کر جو ابھی نہر سے یہ لائے ہیں، جان احمد کی حفاظت کو علی آئے ہیں، تیر دل دوست کلیجے کو ہلاتے ہی رہے، آپ شان اسد اللہ دکھاتے ہی رہے، رن ہلاتے ہی رہے، حشر اٹھاتے ہی رہے، تیر کھاتے رہے اور مشق بچاتے ہی رہے، کوئی پہلو پہ لیا کوئی جگر پر روکا، زد پہ مشکائی تو پتلی کی سپر پر روکا، کس قدر شہ کی انہیں جان بچانے کا ہے پاس، مشق ان کی امانت جو ہے جرار کے پاس، اس امانت کی حفاظت میں جناب عباس خون میں ہوتے چلے جاتے ہیں تر بے وسواس،
گرز بھی، تیر بھی، شمشیر بھی کھا لیتے ہیں، مشق کو سینے زخمی سے چھپا لیتے ہیں، مشق کو سینے زخمی سے چھپا لیتے ہیں۔ خل سے آ کے پکارے یہ پیمبر شاباش، آئی آواز نجف سے میرے دلبر شاباش، روح جعفر نے کہا ثانی حیدر شاباش، بولی زہرا میرے محسن میرے دلبر شاباش، نصرت سبت نبی میں جدو قد کرتے ہو، اما صدقے میرے بے کس کی مدد کرتے ہو، لاکھ روباہوں نے روکا یہ غضنفر نہ رکا، گڑ گئے سینے میں نیزے پر دلاور نہ رکا، فوج کے مکر و دغا سے بھی یہ صفدر نہ رکا، کٹ گئے ہاتھ مگر بازوئے سرور نہ رکا، گر گیا گو کے علم پھر بھی نہ زنہار گرے، چھٹ گئی مشق تو ریتی پہ علمدار گرے، گرتے گرتے یہ کہا شاہ ہدا ادرکنی، دل برے بنت رسول دو سرا ادرکنی، راحت جان شہ عقدہ کشا ادرکنی، پسر حضرت محبوب خدا ادرکنی، مرتے دم حسرت دیدار ہے آقا، وقت یاسین کا ہے دل برے تاہا، یہ صدا سنتے ہی مولا نے جگر کو تھاما، ذوف پیری نے شہ جن و بشر کو تھاما، پاؤں تھر رہا ہے تو اکبر نے پدر کو تھاما، درد نے اٹھ کے مسافر کی کمر کو تھاما، یوں قضا باغ تمنا کی فضا لوٹ گئی، یوں قضا باغ تمنا کی فضا لوٹ گئی، شان رو کے کہا ہائے کمر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی الیہ مسائر الخلق وعواقب الامر، نحمده علی عظیم احسانہ ونیر برہانہ والنوام فضلہ وامتنانہ، جلت عظمتہ، والصلاة والسلام علی النبی الامی، الدافع جیشات الاباطیل والدامغ سولات الازالیل بالقاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یہ آیہ کریمہ جس کو میں نے آپ کے سامنے عنوان بیان قرار دیا، یہ سورہ سبا کی 28ویں آیت ہے، اور اس آیہ کریمہ میں خلاق عالم اپنے حبیب حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم کی عظمت کا قرآن اس طرح سے بیان کر رہا ہے کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سبھی انسانوں کے واسطے۔
تمام لوگوں کے لیے۔ یعنی فقط اتنے حصے کو اگر پروجیکٹ کیا جائے تو ساری غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں اور حقیقت اسلام زمانے کی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ کیوں؟ یہ معجزہ قرآن ہے، قرآن کی لفظیں ہیں، ذات واجب نے قرآن کو معجزہ بنا کے اپنے حبیب کے قلب پر نازل کیا۔ حبیب ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کے لیے، سبھی انسانوں کے لیے۔ اسلام فرق کرنے کے لیے نہیں آیا، اسلام بانٹنے کے لیے نہیں آیا، اسلام توڑنے کے لیے نہیں آیا، اسلام تقسیم کرنے کے لیے نہیں آیا، اسلام راستہ کاٹنے کے لیے نہیں آیا، اسلام سمیٹنے کے لیے آیا، جوڑنے کے لیے آیا، جمع کرنے کے لیے آیا۔ یگانگت کا نام اسلام ہے، اتحاد کا نام اسلام ہے، یونٹی کا نام اسلام ہے، کسی ایک مرکز پر سمٹ آنے کا نام اسلام ہے، دیواریں اٹھانے کا نام نہیں ہے، دیواریں توڑنے کا نام ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، سب کے لیے۔ اسلام کسی فرقے کے لیے نہیں ہے، اسلام انسان کے لیے ہے، نوع بشر کے لیے ہے، حیات انسانی کے واسطے ہے۔ جس کے حلق سے پانی کا گھونٹ اترتا ہے اس کے لیے اسلام ہے، جو سانس لے رہا ہے اس کے لیے اسلام ہے، جو جی رہا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، حبیب ہم نے تجھے تمام لوگوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے بھیجا بشیر اور نذیر بنا کے، یعنی نیکوکاروں کو جنت کی خوشخبری سنانے والا یہ بشیر ہے، یہ بشارت ہے، اور بدکاروں کو جہنم سے ڈرانے والا یہ نذارت ہے۔ تربیت میں توازن لازم ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تو ڈراتا ہے، ڈراتا وہی ہے جسے محبت ہوتی ہے۔ ڈرانے ہی سے تو اپنائیت ظاہر ہوتی ہے۔ باپ بیٹے کو ڈراتا ہے، استاد شاگرد کو ڈراتا ہے، راستہ چلتے کو کیا پڑی ہے جو ڈرائے؟ طبیب مریض کو ڈراتا ہے، طبیب مریض کو ڈراتا ہے کہ صحت سنور جائے، باپ بیٹے کو اس لیے ڈراتا ہے کہ مستقبل سنور جائے۔ تو جسے محبت ہوتی ہے وہی ڈراتا ہے، اور ضرر سے ڈراتا ہے، خطرے سے ڈراتا ہے، نقصان سے ڈراتا ہے، رسوائی سے ڈراتا ہے۔ تو ہمارا رسول بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، بشارت بھی ہے، نذارت بھی ہے۔ اسی لیے کہا کہ ہم نے اسے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا، بشیرم و نذیرم وَلَّٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اب یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہیں پہ آیت ختم ہو رہی ہے، وَلَّٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثریت نہیں سمجھتی۔ ارشاد ہوا يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ۔ دیکھیے وہی اکثر کا لفظ، اکثریت و اقلیت تو آپ سمجھتے ہیں نا، قلیل و کثیر، قلیل یعنی کم و کثیر یعنی زیادہ، کہ یعرفون نعمت اللہ، پہچانتے ہیں نعمت الہی کو، اتنے بھولے نہیں ہیں کہ نہ پہچانے۔ ابتدا سے لے کے انتہا تک آپ کو یہی چیز ملے گی قرآن میں، کہ ہم نے پیغمبر کو بھیجا پوری بشریت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے۔ سورہ اعراف میں ارشاد ہوا سرکار دو عالم کے لیے، قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، سب لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کے رسول ہیں، ہمارے دوسرے بھائی، دوسرے مذاہب کے لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں یا یہ کہتے ہیں
وہ تو مسلمانوں کے رسول ہیں۔ بھئی کہیں پر قرآن میں دکھا دیجئے، کسی حدیث میں دکھا دیجئے، حضور کی پوری زندگی میں کبھی ایک یہ سنٹنس دکھا دیجئے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں مسلمانوں کا رسول ہوں۔ مسلمانوں نے تھوڑی بنایا ہے جو مسلمانوں کے رسول ہیں۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، میرے جتنے بھائی مجھے سن رہے ہیں وہ اس بات کو ذہن سے نکال دیں اپنے ذہن سے کہ مسلمانوں کے رسول ہیں۔ نہ قرآن نے کہا کہ مسلمانوں کے رسول ہیں، نہ خود رسول اسلام نے کہا کہ میں مسلمانوں کا رسول ہوں۔ پہلی دعوت میں انہوں نے یہی کہا کہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ انی رسول اللہ علیکم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ لا الہ الا اللہ کہو، اسی میں بچت ہے۔ لا الہ الا اللہ کہو، اسی میں نجات ہے۔ اب دیکھیے کینوس کتنا بڑا ہو گیا۔ مسلمانوں کے رسول نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ جس نے آپ کو بنایا، جس نے کائنات کو بنایا، اسی نے مدرس کائنات کو بنایا، معلم کائنات کو بنایا۔ قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے کہ آئے لوگوں، تو لوگوں میں تو سب آ گئے۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب لوگوں کے لیے اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ پوری بشریت کے لیے آئے ہیں، پوری انسانیت کے لیے آئے ہیں، نفسوں کے علاج کے لیے آئے ہیں، ذہنوں کی تربیت کے لیے آئے ہیں۔ ان کا پیغام ساری کائنات کے واسطے۔ سورہ انبیاء میں کیا ارشاد ہوا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کے۔ سرکار دو عالم رحمت للعالمین ہیں۔ یہ فقط ایک آیت نہیں ہے، یہ مسلمان کے لیے بھی کسوٹی ہے۔ ہر مسلمان کہہ رہا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ وہ رسول کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرا پیغمبر رحمت للعالمین تھا۔ میری گفتگو زحمت تو نہیں ہے، میری رفتار باعث زحمت تو نہیں ہے، میں اپنے گھرانے کے لیے زحمت تو نہیں ہوں، میں اپنے خاندان کے لیے زحمت تو نہیں ہوں، میں اپنے عزیزوں کے لیے زحمت تو نہیں ہوں، میں اپنے دوستوں کے لیے زحمت تو نہیں ہوں، میں اپنے محلے والوں کے لیے زحمت تو نہیں ہوں، میرا رویہ زحمت تو نہیں ہے، میرا بیہیویئر زحمت تو نہیں ہے، میرا طریقہ زحمت تو نہیں ہے، میرا لہجہ زحمت تو نہیں ہے، میرا اٹھنا زحمت تو نہیں ہے، میرا بیٹھنا زحمت تو نہیں ہے۔ اسلام رحمت کا نام ہے، اسلام زحمت کا نام نہیں ہے۔ اسی لیے ان تمام چیزوں سے روکا گیا جن کی بنا پر انسان زحمت میں مبتلا ہوتا ہے۔ غیبت سے روکا گیا، جھوٹ سے روکا گیا، بہتان سے روکا گیا، ایذا رسانی سے روکا گیا، ماں باپ کی نافرمانی سے روکا گیا، یتیموں کو ستانے سے روکا گیا، بیواؤں کو آزار دینے سے روکا گیا، غرور سے روکا گیا، تکبر سے روکا گیا، بڑا بولنے سے روکا گیا۔ قرآن نے روکا، قرآن نے کہا ان اللہ لا يحب المعتدین، آپے سے باہر ہو جانے والوں کو اللہ دوست نہیں رکھتا، حد سے گزر جانے والوں کو اللہ دوست نہیں رکھتا۔ اپنی حدوں میں رہنے کی ضرورت ہے انسان کو۔ تو پھر کسے دوست رکھتا ہے؟ کہا کوئی اگر اچھی صفت ہو، واللہ یحب المحسنین، نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے، نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے، احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے، متقین کو دوست رکھتا ہے، صاحبان تقویٰ کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ دوست رکھتا ہے، کوئی جوہر تو پیدا کرو۔ کبھی قرآن اپنی دوستی کا اعلان نہیں کرتا بغیر کسی جوہر کے، بغیر کسی صفت کے۔ دیکھیے اسلام پریکٹیکل ہے، اے ٹو زیڈ اسلام پریکٹیکل ہے۔ اسلام پریکٹیکل کا نام ہے، اسلام عمل کا نام ہے۔ کلمہ پڑھوایا گیا ہے، کچھ کام لینا ہے، اس لیے اللہ دوست رکھتا ہے۔
صاف صاف اعلان کیا 61ویں سورے میں، سورہ صف میں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ تو اسے دوست رکھتا ہے جو اس کی راہ میں یوں جم کے لڑے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ میدان جنگ میں پتا چلے گا کون جم کے لڑتا ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا اللہ دوست رکھتا ہے مگر کوئی وجہ تو ہو، کوئی صفت تو ہو۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، جو اللہ کی راہ میں یوں جم کے لڑے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے نام نہیں لیا۔ غالباً اللہ نے آپ کو زیادہ ذہین سمجھا اسی لیے نام نہیں لیا۔ اللہ کی دوستی کسی نہ کسی صفت کی بنیاد پر۔ مسلمان وہ نہیں ہے جو دکھ دے۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا، ہمارے حضور کا ارشاد گرامی ہے، ارشاد فرماتے ہیں سرکار دو عالم، آپ دیکھیں کس کس طریقے سے مسلمان کو ڈیفائن کیا ہے، کس کس طریقے سے مسلمان کی تعریف کی ہے، مسلمان کی پریبھاشا بیان کی ہے کہ مسلم کیسا ہوتا ہے، مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ من سر مومنا فقد سرنی ومن سرنی فقد سر اللہ۔ یہ انسانیت کے لیے پیغام ہے۔ آدمی کی بات کرتا ہے قرآن، انسان کی بات کرتا ہے۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں من سر، دیکھیے سمبالک حدیثیں ہیں، یہ علامتی حدیثیں ہیں کہ جن سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حقیقت اسلام کیا ہے۔ ایسی سینکڑوں حدیثیں ہیں کہ من سر مومنا فقد سرنی، ارشاد فرماتے ہیں جس نے کسی مومن کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ اسلام اینڈ ہیومن رائٹ، اسلام اور حق بشر۔ یہاں کعبے اور قرآن اور اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، یہاں آدمی کی بات ہو رہی ہے۔ من سر مومنا فقد سرنی، جس نے کسی مومن کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ ومن سرنی فقد سر اللہ، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا۔ یہ فقط اتنی سی بات نہیں ہے، اس میں پورا اسلام سمٹا ہوا ہے۔ وہ بول رہا ہے جو بغیر وحی ربانی کلام نہیں کرتا، وہ کہہ رہا ہے من سر مومنا فقد سرنی، جس نے کسی مومن کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ رسول مسلمان کے ذہن نشین کرانا چاہتے ہیں یہ بات کہ اسلام خوش کرنے کا نام ہے، ستانے کا نام نہیں ہے، آزار دینے کا نام نہیں ہے، دکھ دینے کا نام نہیں ہے، پریشان کرنے کا نام نہیں ہے۔ ہمارا پیغمبر عالمین کے واسطے رحمت ہے، رحمت للعالمین۔ آپ نے دیکھا سورہ قلم میں ارشاد ہوا قرآن مجید کے لیے کہ وما ہوا الا ذکر للعالمین، پھر وہی لفظ عالمین، وما ہوا الا ذکر للعالمین۔ یہ قرآن تو عالم کے واسطے نصیحت ہے، عالمین کے واسطے نصیحت ہے، سبھی لوگوں کے واسطے نصیحت ہے، کسی گروہ کے لیے نہیں ہے، کسی طبقے کے لیے نہیں ہے۔ کتاب انسانیت ہے، مدرس انسانیت ہے، انسانیت کا درس دے رہا ہے۔ اور سورہ دہر میں ارشاد ہوا قرآن مجید کا 76واں سورہ قرآن مجید کے لیے کہ ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ بھئی دیکھو یہ قرآن تو سراسر نصیحت ہے، یہ قرآن تو سراسر نصیحت ہے، بس اب جس کا دل چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کرے۔ اللہ کی رحمت کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، جس کا دل چاہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی پہرا نہیں ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جس کا بھی دل چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کرے، جس کا بھی دل چاہے اپنے پروردگار کا راستہ اختیار کرے، یہ سب کے واسطے ہے، یہاں کسی کو روکا نہیں جا رہا ہے۔ آپ نے توجہ فرمائی جو میں نے عرض کیا
کہ کربلا کا معرکہ اسی لیے ہوا کہ محمد کے نواسے نے ایک لکیر کھینچ دی کہ رضا الہی کا نام اسلام ہے، پیغام محمد کا نام اسلام ہے، دنیا کی سمجھ کا نام اسلام نہیں ہے۔ 61 ہجری میں تو دنیا کی سمجھ میں یزید آ رہا تھا، یہ تو فاطمہ کے لال کا احسان ہے، آج کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ آپ سن 61 ہجری کی بات کیجئے، آپ سن 60 ہجری کی بات کیجئے، تاریخ دیکھیے جب فرزند رسول نے اپنے حج کو عمرہ مفردہ سے بدلا، کیا اکثریت یزید کے ساتھ نہیں تھی؟ بھئی کیا اس سے انکار کیا جا سکتا ہے؟ خلیفۃ المسلمین تو اسی کو لکھا جا رہا تھا۔ دنیا کی سمجھ کا نام اسلام نہیں ہے، اللہ کی مرضی کا نام اسلام ہے، اللہ کی رضا کا نام اسلام ہے۔ ایک گھرانے نے یہ طے کر لیا کہ دنیا جس دھارے پر جانا چاہتی ہے جائے، ہم اٹھیں گے تو خدا کے لیے، بیٹھیں گے تو خدا کے لیے، بولیں گے تو خدا کے لیے، چپ رہیں گے تو خدا کے لیے، خاموش رہیں گے تو خدا کے لیے، کلام کریں گے تو خدا کے لیے، مکے میں خدا کے لیے، مدینے میں خدا کے لیے، بچپن اللہ کے لیے، نوجوانی اللہ کے لیے، جوانی اللہ کے لیے، بڑھاپا اللہ کے لیے، اٹھنا اللہ کے لیے، بیٹھنا اللہ کے لیے، صلح اللہ کے لیے، جہاد اللہ کے لیے، ظہور اللہ کے لیے، غیبت اللہ کے لیے۔ اللہ کی رضا کے سانچے میں اپنی حیات کو ڈھال دیں گے تو قرآن نے آگے بڑھ کے کہا کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم تو وہی چاہتے ہو کہ جو اللہ چاہتا ہے۔ جب اسلام محمد پر وقت پڑا اور اللہ کے دین نے آواز دی کہ ہے کوئی بچانے والا، تو حسین اٹھے 28ویں رجب سن 60 ہجری، مدینے سے رخصت ہوئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ درد اور کسی کے دل میں کیوں نہ ہوا؟ اکثر یہ بات بھی ثابت ہے، سامنے آتی ہے کہ بھئی یہ اور کسی کے دل میں یہ درد کیوں نہ ہوا، یہ درد حسین ہی کے دل میں کیوں ہوا؟ تو یہ سوال کرنے کی بات ہے یا آپ کے سوچنے کی بات ہے؟ یہ آپ مجھ سے پوچھیں یا میں آپ سے پوچھوں، یہ سمجھنے کی بات ہے یا سوال کرنے کی بات ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو دنیا سے آپ ایکول کر رہے ہیں، مساوی کر رہے ہیں حسین کو، تو آپ کی فکر غلطی کر رہی ہے۔ کیا معلوم کون کس گود میں پلا ہے؟ کیا معلوم کہاں کون کس کی گود میں پلا ہے؟ حسین تو اسی گود میں پلے ہیں جس میں اسلام پلا ہے۔ جو درد حسین کے دل میں ہو سکتا ہے وہ کسی کے دل میں نہیں ہو سکتا۔ مدینے سے چلے مکے آئے، مکے سے چلے دوسری محرم کو کربلا آئے، چوتھی سے لشکر پر لشکر آنے لگے، 7ویں سے پانی بند ہو گیا، 9ویں کو فاطمہ کا لال ہر طرف سے گھر گیا، 10ویں محرم کو زہرا کا گھر اجڑنے لگا، علی اکبر نے چاند سے سینے پر برچھی کھائی، قاسم گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوئے، عباس کے شانے قلم ہوئے، فاطمہ کا لال اکیلا رہ گیا، آواز دی حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری نصرت کرنے والا، حل من معین یعیننا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا۔ امام کی آواز استغاثہ پر خیموں میں رونے کا شور بلند ہے۔ حسین ابن علی در خیمہ پہ آئے اور آنے کے بعد آواز دی کہ اہل حرم کیوں روتے ہیں؟ تو کسی نے عرض کیا کہ مولا آپ کی آواز استغاثہ کو سن کے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے نیچے گرا دیا، اس بچے کو قرار نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حسین آگے بڑھ گئے۔ یہ ہے قربانی کا جذبہ، یہ ہے قربانی کی کیفیت، یہ ہے محبت باری کی منزل۔ اس بچے کو گود میں لیا اور کہنے لگے رباب علی اصغر کو نیا کرتا پہنا دو، علی اصغر کو نیا پیراہن پہنا دو، میں پانی مانگنے کے لیے میدان میں جاؤں گا۔
جناب رباب بچے کو ایک خیمے میں لے گئیں. کچھ دیر کے بعد جب پلٹ کے آئیں تو حسین نے دیکھا کہ ماں نے بچے کو نیا کرتا پہنا دیا ہے, علی اصغر کے بالوں کو سنوار دیا ہے. یہ کہتے ہوئے حسین کی گود میں بچے کو دیا کہ آقا ذرا خیال رکھیے گا, میرا علی اصغر پہلی مرتبہ میدان میں جا رہا ہے, پہلی مرتبہ میرا بچہ میدان میں جا رہا ہے. حسین ابن علی بچے کو ہاتھوں پر لیے ہوئے, ابا کے دامن کا سایہ کیے ہوئے در خیمہ پر آئے. چاہنے والی ماں ساتھ ساتھ آئی. جب حسین خیمے سے باہر نکلنے لگے تو بچے نے حسرت سے مڑ کے ماں کے چہرے کو دیکھا. ایسا محسوس ہوا جیسے بچہ آخری مرتبہ ماں کو سلام کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اماں اب ہمارا انتظار نہ کیجیے گا, اب میدان سے ہم پلٹ کے نہ آئیں گے. امام ابا کے دامن کا سایہ کیے ہوئے, علی اصغر کو ہاتھوں پر لیے ہوئے ایک بلندی پر آئے. فوجیں یہ سمجھی کہ حسین قرآن لے کے آئے ہیں, لیکن جب حسین نے ابا کے دامن کو الٹا تو لشکر والوں نے دیکھا کہ امام کے ہاتھوں پر ایک پھول سا بچہ ہے, پیاس سے جس کا چہرہ کملایا ہوا ہے, تشنگی سے ہونٹ پپڑائے ہوئے ہیں. امام نے کہا, اے کوفیو شامیو, اگر تمہارے زام ناقص میں حسین سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو یہ بچہ تو بے خطا ہے, یہ بچہ تو بے قصور ہے, اسے تھوڑا سا پانی پلا دو. اور یہ کہہ کے آہستہ سے علی اصغر کے کان میں کچھ کہا. علی اصغر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر پھیری. جناب مرزا دبیر علی اللہ مقامہ کہتے ہیں کہ پھیری زبان لبوں پر جو اس نور عین نے تھرا کے آسمان کو دیکھا حسین نے. یہی وہ وقت تھا جو عمر سعد نے ہرملہ سے کہا, اقطع کلام الحسین, حسین کے کلام کو قطع کر دے. عزیزو بڑا غضب ہوا, ہرملہ نے دوش سے کمان اتاری, 3 بھال کا تیر چلے کمان میں جوڑا, گھٹنوں کو زمین پر ٹیک کے اب جو تیر چلایا بچہ باپ کے ہاتھوں پر الٹ گیا. امام نے علی اصغر کا لہو چلو میں لیا, چہرے پر ملا, فرمانے لگے قیامت کے دن اپنے نانا سے یوں ہی ملاقات کروں گا, قیامت کے دن اپنے نانا سے یوں ہی ملاقات کروں گا. عزیزو اب کوئی اتنا نہ تھا جو آگے بڑھ کے حسین کے ہاتھوں پر سے بچے کا لاشا لے لیتا. ہائے فاطمہ کے لال کی تنہائی, 6 مہینے کے بچے کا لاشا ہاتھوں پر تھا. کبھی در خیمہ کی طرف بڑھتے تھے, کبھی پھر واپس ہوتے تھے اور آسمان کو دیکھ کے کہتے جاتے تھے, انا للہ و انا الیہ راجعون, رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. 7 مرتبہ حسین آگے بڑھے اور پیچھے ہٹے, آخری مرتبہ در خیمہ پہ آئے. آنے کے بعد آواز دی ام کلثوم. عرض کیا, کیا ہے بھائی؟ فرمایا ذرا رباب کو بھیجو, مادر علی اصغر کو بھیجو. جناب رباب جب در خیمہ پہ آئیں تو حسین کچھ آگے بڑھ گئے اور کہنے لگے کہ رباب میں کون ہوں, رباب میں کون ہوں؟ عرض کیا آپ امام ہیں, حجت خدا ہیں. تو فرمانے لگے رباب اگر میں تمہیں صبر کا حکم دوں تو صبر کرو گی نا؟ عرض کیا کیوں نہیں میرے والی. تو یہ کہتے ہوئے حسین نے ابا کے دامن کو الٹ دیا کہ رباب میں نے بڑی کوشش کی تھی کہ پانی مل جائے, پانی نہ ملا. یہ ہے تمہارا علی اصغر. ماں نے دیکھا بچہ گلے پر تیر کھا کے آیا ہے, کرتا خون سے رنگین ہے, من کا ڈھلا ہوا ہے. حسرت سے چہرہ دیکھا اور کہا میرے لال کیا تیرا قاتل صاحب اولاد نہ تھا؟ یا بنیا مثلوں کا ینہر, اے میرے علی اصغر کیا تیرے ایسے بچے بھی ذبح کیے؟
محمد کی ہے اذا، یہ آن محمد کی ہے رضا، یہ آن محمد کی ہے رضا، تو اشک رواں ماتم برپا، یہ آن محمد کی ہے رضا، یہ آن محمد کی ہے رضا، تو اشک رواں ماتم برپا، یہ آن محمد کی ہے رضا، یہ آن محمد کی ہے رضا، ارمان بھرے نازوں کے پلے، ارمان بھرے نازوں کے پلے، جہاں پلٹانے رن کو چلے، جہاں پلٹانے رن کو چلے، ان بے سے جدا، یہ آن محمد کی ہے رضا، یہ آن محمد کی ہے رضا، ہو اشک رواں ماتم برپا، یہ آن محمد کی ہے رضا، یہ آن محمد کی ہے رضا، کس طرح بتائے جا کے کوئی، کس طرح بتائے جا کے کوئی، بہنا کی کمائی خاک ہوئی، بہنا کی کمائی خاک ہوئی، ہے صدا یہ شاہ ہدا، یہ آن محمد کی ہے رضا، یہ آن محمد کی ہے رضا، ہو اشک رواں ماتم برپا، یہ آن محمد کی ہے رضا، یہ آن محمد کی ہے رضا، زخموں سے بھرے نازک سے بدن، زخموں سے بھرے نازک سے بدن، ہے خاک بلا کا اوڑھ کفن، ہے خاک بلا کا اوڑھ کفن، دشت بلا دیتا ہے صدا، یہ آن محمد کی ہے رضا، یہ آن محمد کی ہے رضا، ہو اشک رواں ماتم برپا، یہ آن محمد کی ہے رضا، یہ آن محمد کی ہے رضا، زینب کے دلارے خون میں تر، زینب کے دلارے خون میں تر، مقتل کی جلتی ریتی مقتل کی جلتی ریتی پر، پر، بکیے جاں اپنی فدا، یہ آن محمد کی ہے رضا، یہ آن محمد کی ہے رضا، ہو
मोहम्मद की